آیت اللہ گل پائگانی کے بیٹے آیت جمال گل پائگانی، ان کے والد نے وصیت کی، فرمایا میرے بیٹے امیر المؤمنین اپنے جوان سال بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں مولانا جوانی میں موت کا ذکر کیسا ہے، لیکن امیر المؤمنین کا خطبہ پڑھیے نہج البلاغہ میں، اپنے جوان بیٹے امام حسن کو وصیت کر رہے ہیں کہ فرمایا حسن کثرت سے یاد موت کیا کرنا، کیونکہ یاد موت ہے جو انسان کو نیک بناتی ہے، یاد موت ہے جو انسان کو بدکاریوں سے بچاتی ہے، یاد موت ہے جو انسان کو بد اخلاقیوں سے بچاتی ہے، ذکر الموت ہے جو انسان کو قبر کی یاد دلاتا ہے۔ تو کہا کہ بیٹے موت کو یاد کرنا۔ اب یاد کرنے کے اسباب ہیں، فرمایا پہلا سبب میرے لال شب جمعہ قبرستان ضرور جایا کرو۔ لیکن کیسے قبرستانوں میں آج کل دنیا میں جیسے قبرستان بن رہے ویسے نہیں، جیسے کرسچن بناتے ہیں، آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جاتے ہیں تو قبرستان کم پارک زیادہ لگتا ہے، افراط اور تفریط۔ اور ہمارے قبرستانوں میں تو پھر نہ قبرستان کی شکل ہے نہ پارک کی شکل ہے۔ قبرستان کا مطلب جہاں جا کر بندے کو یاد موت آئے۔ آج کل لوگ قبرستانوں کو پارک بنا رہے ہیں، مطلب موت کی یاد نہیں آتی، انسان کو ہریالی اور دوسری چیزوں میں کھو جاتا ہے۔ کا ذکر الموت، اور موت کو یاد کرنے کا سبب یہ ہے کہ کم از کم شب جمعہ قبرستان جایا کرو، اور جا کر اس قبرستان میں غور و فکر کیا کرو۔ کہتے آغا جمال گل پائگانی جب نجف گئے تو ہر شب جمعہ وادی السلام جاتے تھے، پہلے جا کر ان قبروں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، کافی دیر تک غور و فکر کرتے تھے، پھر کہتے ایک ایسی جگہ پہ جاتے تھے جہاں قبر نہیں تھی، خالی جگہ تھی، اس پہ بیٹھ جاتے تھے اور لمبی دیر تک وہاں پہ بیٹھ کے کچھ پڑھتے رہتے تھے، کبھی روتے تھے، کبھی یاد خدا کرتے تھے۔ کہتے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ قبروں پہ بیٹھنا تو سمجھ آتا ہے، کسی کے لیے فاتحہ پڑھے، لیکن ایک خالی جگہ پہ کیوں بیٹھتے ہیں، اور اسی جگہ پہ بیٹھ کے کبھی قرآن پڑھتے رہتے۔ کہتے یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا جب دنیا سے چلے گئے اسی جگہ پہ ان کو دفن کر دیا گیا تھا۔ اور آغا قاضی کے شاگرد بتاتے ہیں کہ اپنی زندگی میں آغا جمال نے یہ بتایا تھا کہ جب میں زیادہ غور و فکر کرتا ہوں تو اللہ بعض ارواح کو میری آنکھوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور ان کے وجود کو مجھے دکھاتا ہے، کہ فرماتے ان ارواح میں سے میں نے کئی لوگوں کو پہچانا، اور کہتے ہیں وہ دنیا کے وہ مستکبر لوگ تھے کہ جب میں نے دیکھا ان کے وجود سے بدبو آ رہی تھی، ان کے وجود سے مجھے گھین آ رہی تھی، دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ یہ میرے قریب آئیں، اتنا تعفن ان کے وجود میں تھا۔ اور میں نے ان کے چہروں کو پہچانا کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کے وجود کی بدبو کی وجہ کیا تھی، کہ یہ وہ تھے جو دنیا میں اللہ کا ذکر سنتے تھے، امر بالمعروف سنتے تھے، خوف آخرت کی باتیں سنتے تھے پر توجہ نہیں دیتے تھے، جہاں پر بھی موت کی بات ہے اس محفل کو چھوڑ دیتے تھے۔ ارے ہمیں نہ سناؤ ہم نے کب مرنا ہے، ہمیں نہ سناؤ ہم نے دنیا سے نہیں جانا۔ اور فرمایا ان کے وجود سے خدا خوشبو دیتا ہے جو اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں اور یاد موت میں مشغول رہتے ہیں۔ دوسرا فرمان ہے اہل بیت کا، ایک تو قبرستان جایا کرو، دوسرا فرمایا کہ موت کو یاد کرنے کے لیے مومن اپنے گھر میں کم از کم کفن ضرور مہیا کرے۔ ہمارے ہاں بڈھے حضرات کفن لیتے ہیں، جوان نے تو کہا مجھے کفن کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر وہی غفلت، پھر وہی گمان کہ میں نے کبھی موت نہیں دیکھنی۔ اور میں کفن لے کر رکھا کرو۔ کفن لینے کا مطلب یہ ہے انضام تو منکم اولیاء اللہ، موت کی تمنا کرو۔ اگر تجھے یاد موت ہے تو یاد موت کے لیے سفر کی تیاری کیوں نہیں ہے؟ بندے نے اگر گاڑی لی ہے تو ڈرائیونگ لائسنس رکھے گا، اگر سفر کے لیے جانا ہے تو گاڑی میں پیٹرول بھروائے گا۔ ایک بندہ کہے میں نے سفر پہ بھی جانا ہے، نہ ڈرائیونگ لائسنس ہو نہ پیٹرول کا بندوبست کرے تو دنیا کہے کہ اس نے تو جانا ہی نہیں ہے۔ اگر میں نے موت کی تیاری کر رکھی ہے، کیا اپنی حلال کی کمائی سے میں نے کفن کا بندوبست کیا ہے کہ نہیں؟ تیسری چیز فرمایا وصیت ضرور کیا کرو۔ وصیت بھی یاد موت کا نام ہے۔ جب تک ہم بستر مریضی پہ لیٹ نہیں جاتے تب تک ہم وصیت نہیں کرتے۔ جب تک ڈاکٹر نہیں کہتا کہ جناب آپ تھوڑی دیر کے مہمان ہو تب تک ہم وصیت نہیں کرتے۔ فرماتے 15 سال کے بعد کم از کم سال میں ایک مرتبہ وصیت کیا کرو، تاکہ تیرے
رشتہ داروں کو پتہ ہو کسی سے تم نے کچھ لیا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، کچھ نمازیں قضا ہے تو بتا لو جناب اگر میں مر گیا یہ 6 مہینے کی نمازیں پڑھا لیجئے گا، میں مر گیا تو یہ 2 مہینے کے روزے رکھوا لیجئے گا۔ اور وصیت بھی کیسے کریں؟ ایک مولانا کہتے ہیں ہم کسی کے گھر میں گئے اور اس کا وصیت نامہ پڑھا تو باپ نے وصیت کی ہوئی تھی کہ اتنے اموال میرے بڑے بیٹے کے، چھوٹے بیٹے کے، یہ بیٹیوں کو دینا ہے، یہ بیوی کو دینا ہے، یہ اس کو دینا ہے، یہ اس کو دینا ہے۔ ہم نے ساری وصیت پڑھی، آخر میں انہوں نے لکھا کہ بینک اکاؤنٹ میں میرا جتنا بیلنس ہے میں نے بچوں کو بہت دے دیا، اب یہ چند لاکھ جو میرے بینک میں پڑے ہوئے ہیں یہ مولانا کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے ان پیسوں سے میری قضا نمازیں پڑھا لیا، میرے قضا روزے رکھوا لیں۔ مولانا کہتے ہیں وصیت پڑھ لی، اب بیٹوں کو کہا کہ بھائی باپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں دے دو، ہم قضا نمازیں پڑھا لیں، قضا روزے رکھ لیں۔ تو بڑے بیٹے نے کہا جب خود نہیں پڑھی ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھانے کی، اتنی فکر تھی دنیا میں خود پڑھ لیتا، اب چند پیسے چھوڑ کے گیا ہے وہ بھی ہم نے قضا نمازوں کے لیے۔ اسی لیے رسول کے بعد جب اس مرحوم کے 2 بیٹے آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پورے کھجوروں کا گودام تھا اور ہم نے غریبوں میں تقسیم کر دیا اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے، نبی نے کہا اللہ ایسی اولاد ہر باپ کو عطا کرے، اور نبی کو اس گودام میں لے گئے، یا رسول اللہ دیکھیے اتنی کھجوریں تھی ہم نے پورے شہر کے غریبوں میں تقسیم کر دی۔ نبی کی نگاہ زمین پر پڑی اور زمین پر ایک کھجور کا ٹکڑا تھا، نبی نے اس کھجور کو اٹھایا، بڑی حسرت سے دیکھا اور کہنے لگے جتنا کچھ تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے اگر ایک کھجور خود اپنی زندگی میں دیتا اس کا ثواب سارے مال کی خیرات سے بھی زیادہ تھا۔ یہ بھروسہ بھی اپنی نسلوں پہ نہ کیا کرو کہ میرے مرنے کے بعد کچھ کریں گے، فرمایا جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں کر کے جاؤ۔ تو فرمایا یاد موت کفن لیا کرو، یاد موت قبرستان جایا کرو، یاد موت وصیت لکھا کرو۔ چوتھی چیز فرمایا موعظۃ الحسنہ، چیزوں کے پڑھنے کا بھی اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا چیزوں کے سننے کا اثر ہوتا ہے۔ ہماری مجلسوں سے یہ موعظہ ختم ہو گیا، نصیحت ختم ہو گئی۔ بڑے بڑے عالم کبھی اپنے بیٹے کو بولتے تھے بیٹا نصیحت کر، جاتے تھے کسی کے در پہ چل کے آپ اپنے زبان سے مجھے نصیحت کریں، کیونکہ نصیحت سننے کا اثر بہت ہے۔ کتاب ہے منازل الاخرہ، محدث قمی صاحب کی، ضرور پڑھا کریں، کس طرح سے انہوں نے آخرت کے منازل کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا لمحہ بلمحہ زندگی میں اگر یاد موت رہے گی تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، انسان کو قرب پروردگار عالم نصیب ہوتا ہے۔